بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الطهامي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات حاضرین گرامی مرتبت اور سرکار سید الشہداء کے عزاداران، قرآن جو ہر مسئلے کا حل ہے، جو کبھی کہنا نہیں ہوتا، ہر زمانے میں الہی کلام ہے، اس میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، الہی قانون ہے، یہی الہی قانون انسانوں کی ہدایت کے لیے اعلان کر رہا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے
جو امام بنائے ہیں وہ ہمارے امر سے بنے ہیں، ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے، وہ نماز کو زندہ کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ان کا ہر عمل عمل خیر ہوا کرتا ہے، اور انہوں نے کبھی غیر معبود کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں خم کیا، جب بھی سر جھکایا اس پروردگار کے سامنے سر کو خم کیا۔ مسلسل ہم آپ سے ہم کلام ہیں، ابتدا میں ذرا دیکھنا یہ ہے، غور یہ کرنا ہے، سوچنا یہ ہے کہ معبود حقیقی وہ پروردگار وہ اللہ، اس تک پہنچنے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے، اس کی پہچان کے لیے کیا کریں؟ غور کیجیے گا، تقریر کا میری آغاز ہو گیا۔ یا اللہ ہم تجھے کیسے پہچانیں، تیری معرفت کیسے حاصل کریں؟ اب میں جملہ ابتدا میں علمی رکھ رہا ہوں۔ یا اللہ ہم تجھے کس طرح سے پہچانیں، اس لیے کہ وہ ہے واجب الوجود، ہم ہیں ممکن الوجود، وہ اگر یہاں آ جائے تو واجب نہ رہے، ہم اگر وہاں چلے جائیں تو ممکن نہ رہے، وہ اگر یہاں آ جائے تو خالق نہ رہے، ہم اگر وہاں چلے جائیں تو مخلوق نہ رہے، وہ اگر یہاں آ جائے تو معبود نہ رہے، ہم اگر وہاں چلے جائیں تو عابد نہ رہے، وہ اگر یہاں آ جائے تو مسجود نہ رہے، ہم اگر وہاں چلے جائیں تو ساجد نہ رہے۔ یا اللہ ہم تجھے کیسے پہچانیں، کیسے معرفت حاصل کریں کہ تیری آن کیا، تیری بان کیا، تیری شان کیا، تیری جنت کیا، تیرا بیان کیا، تیرا قرآن کیا، تیرا امام کیا، ہم کس طرح سے تیری معرفت حاصل کریں، کس طرح سے پہچانیں؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ اگر آنکھوں میں بصارت کے ساتھ بصیرت موجود ہے، آنکھوں میں بصارت کے ساتھ بصیرت موجود ہے، تو تاریخ اسلام کے آئینے میں دیکھنا ہم نے ایک ایسی ہستی پیدا کی ہے جو دیکھنے میں تمہارے جیسا، کمال میں ہمارے جیسا۔ ہاتھ تمہارے جیسے مگر ید اللہ، زبان تمہارے جیسا مگر لسان اللہ، چہرہ تمہاری طرح مگر وجہ اللہ، نفس تمہاری طرح مگر نفس اللہ۔ ایسی ہستی ہے جسے لبی علی کہتے ہیں، عبد و معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں۔ توجہ ہو گیا؟ یا اللہ ٹھیک ہے، آواز یہ اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، تم نماز کو پڑھو اور دیکھو ہم نے جو امام بنائے ہیں ان سے محبت کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، بغیر تمہید کے میں نے تقریر کا آغاز کیا ہے۔ یا اللہ تو نے حکم دیا کہ ان سے محبت کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں تو نے حکم دیا، لیکن طریقہ محبت بھی تو بتا، شعور محبت بھی تو دے۔ تو نے کہا کہ ان سے محبت کرو، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ان سے محبت کرو۔ معبود، توجہ چاہتا ہوں، سارے حکم تو اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ نماز ہم سے کہتا ہے کہ تم پڑھو، روزہ ہم سے کہتا ہے کہ تم رکھو، حج ہم سے کہتا ہے کہ تم کرو، جہاد ہم سے کہتا ہے کہ تم کرو۔ یا اللہ نماز کیوں پڑھے؟ کہا عبادت ہے اس لیے پڑھو،
ایسی بھی تو ہونی چاہیے جس میں تو بھی شریک ہو. آواز قدرت ایک کمال کرتا ہے. اہل بیت سے محبت ایسی عبادت ہے جو عبادت پہلے میں نے کی. یا اللہ تو نے عبادت محبت کی اہل بیت سے, کہاں میں نے محبت کی؟ دلیل محبت دے. دلیل محبت چاہتا ہوں کہ تو نے اہل بیت کے اطہار سے محبت کی ہے. دلیل کیا ہے کہ تو نے محبت کی؟ بھئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے. آواز قدرت ایک دلیل مانگ رہا ہے, میں دلیل دوں گا. پروردگار کیسے دے گا؟ توجہ, کہا انہیں چادر کے نیچے آنے دے. دلیل کیا ہے کہ تو نے ان سے محبت کی؟ کہ دلیل مانگ رہا ہے انہیں چادر کے نیچے آنے دے. جب پانچوں چادر کے نیچے جمع ہو گئے, آواز کی دلیل محبت سن. میں نے چاند بنایا ان کی محبت میں, سورہ بنایا ان کی محبت میں, دریا بنائی ان کی محبت میں, جنت بنائی ان کی محبت میں, کائنات کو بنایا. ارے بھائی کائنات کو بنایا ان کی محبت میں. تو اتنا معلوم ہوا کہ اصول خدا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی محبت میں کچھ بنایا بھی جاتا ہے. ارے میں نے دلیل دے دیا. جس سے بھائی اصول خدا یہ ہے, اصول پروردگار یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی محبت میں کچھ بنایا جاتا ہے. اللہ نے ان سے محبت کی. سورج بنایا, چاند بنایا, ستارے بنائے, جنت بنائی, کوثر بنایا, کائنات بنائی. یا اللہ ہم ہیں تیرے محتاج بندے, جنت ہم بنا نہیں سکتے, کوثر ہم بنا نہیں سکتے, کوثر ہم بنا نہیں سکتے, لہذا ہم نے محبت کی. عالم ہم نے بنایا, ہم نے بنایا, ہم نے بنایا. یہ علم کیا ہے؟ دلیل محبت. یہ تعزیہ کیا ہے؟ دلیل محبت. یہ مجلسیں کیا ہے؟ دلیل محبت. سبحان اللہ. ان سے محبت کا حکم دیا ہے کہ ان سے محبت کرو. مجھے ایک عجیب و غریب علامہ اسماعیل دیوبندی کا جملہ یاد آ گیا. علامہ اسماعیل دیوبندی سے ایسے لوگوں نے کہا کہ سرکار آپ کی مجلس بڑی عمدہ ہوتی ہے, تقریر بڑی عمدہ ہوتی ہے, لیکن یہ جو بیچ میں نعرہ لگاتے ہیں یہ بے ہوش لوگ ہوتے ہیں, یہ ان کو سمجھائیے, انہیں ٹوکیے, انہیں روکیے. علامہ اسماعیل دیوبندی نے کہا, کیا کہا؟ کہ حضور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. کہ افسوس تو اسی بات کا ہے یہ بے ہوش رہ کر علی کو نہ بھولے. مگر بول رہا ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے. یہ نعرہ حیدر نہیں ہونٹوں پر تمہارے, یہ نعرہ حیدر نہیں ہونٹوں پر تمہارے, یہ ماں کی طہارت کا اثر
جاتا جب فرش شہزا پر بیٹھیے تو اپنی ماں کے حق میں دعا ضرور کیجیے. اس لیے کہ اس نے آپ کو امین ابا حسین بنایا. کیا کہا؟ توجہ چاہتا ہوں. عجیب و غریب منزل پر تقریر کو لے کر آ گیا ہوں. امامت کا سلسلہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کا امتحان کلمات کے ذریعے سے ہوا. توجہ، جب ابراہیم کا امتحان کلمات کے ذریعے سے ہوا تو کیا ہوا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا، انسانوں کا امام بنا دیا. اب میں یہاں پر سوال کروں، رک کر پوچھوں، ابراہیم جب امامت کے لیے امتحان دے رہے ہیں، عظمت امام سمجھیے، منصب امامت سمجھیے، ابراہیم جب امامت کے لیے امتحان دے رہے ہیں تو ابراہیم کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی ڈگری ہے؟ ایک نہیں 5. ابراہیم جب امامت کے لیے امتحان دے رہے ہیں تو ایک عہدہ نہیں ہے، 5 نبی، رسول، بڑے رسول، صاحب شریعت، خلیل خدا. پروردگار امتحان کیوں لے رہا ہے؟ ایسے ہی امامت دے دے. عظمت امامت سمجھیے، ایسے ہی امامت دے دے. آواز قدرت آئی دے دیتا، مگر عظمت امامت بتانا ہے. جس کے پاس اتنے عہدے ہوں پھر وہ امام بنتا ہے. عظمت امامت یہ ہے. امامت ابراہیم کو ملی، جیسے ہی ملی فوراً ابراہیم نے کہا انی خالہ من ذریتی، پروردگار میری ذریت کو امامت دے گا. جب نبوت ملی ابراہیم نے نہیں کہا کہ میری ذریت کو نبوت دینا، لیکن جیسے ہی امامت ملی فوراً آواز پروردگار میری اولاد میں امامت، میری اولاد کو امام. آواز لا ینال عہد الظالمین. عجیب و غریب منزل پر لے کر آ رہا ہوں آپ کو. یہ عہدہ امامت ظالم کو نہیں ملے گا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ عہدہ امامت ظالم کو نہیں ملے گا. معلوم یہ ہوا کہ ظالم امام نہیں ہوتا. اچھا رک جائیے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ظالم کی تعریف کیا ہے؟ بھائی ظالم کسے کہتے ہیں؟ جہاں تک آواز آ رہی ہے ظالم کسے، میں کیا بتاؤں ظالم کسے کہتے ہیں؟ قرآن بتائے گا کہ ظالم کسے کہتے ہیں. قرآن نے آواز دی فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. نبی نے جو ان سے کہا تھا ان ظالموں نے نبی کے قول کو بدل دیا. خدا کی اتنا مزہ کہیں نہیں آتا. اس لیے باریک بات پیش کرتا ہوں. کیا کہا کہ جو انہوں نے نبی نے کہا تھا انہوں نے نبی کی بات کو بدل دیا، وہ ظالم. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے قرآن کی نگاہ میں ظالم وہ ہے جو نبی کی بات کو بدل دے. نبی اگر یہ کہے کہ میرے بعد علی مولا، اب یہاں پر روک ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بات ظالم کی آ گئی ہے، ظلم کی آ گئی ہے. آج پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا ظلم سے پریشان ہے یا نہیں؟ کوئی اپنی بات پر جڑا ہوا ہوں، امام کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ پوری دنیا ظلم سے پریشان ہے یا نہیں ہے؟ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے ظلم سے پریشان دنیا نہیں ہے. بڑے بڑے دنیا کے اسکالر اور بڑے بڑے دنیا کے دماغدار لوگوں کی کانفرنس ہوئی، اس میں اس بات کو پتہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ ظلم پیدا کیسے ہوتا ہے، ظلم ہوتا کیسے. توجہ، کسی نے کہا کہ صاحب ظلم کے ریئیکشن سے آتنکواد پیدا ہوتا ہے.
اس نے کہا تیری بات غلط ہے، اس لیے کہ اگر ظلم کے ریشن کا نام دہشت گردی ہوتا تو شیعہ سب سے زیادہ دہشت گرد ہوتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بچے، کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ 14 صدیوں میں جتنا ظلم شیعوں کے اوپر ہوا اتنا ظلم کسی پر نہیں ہوا، لیکن آج پوری دنیا میں کوئی بھی ایمان کا چاہنے ماننے والا ظالم نہیں ہے۔ کیوں؟ دہشت گرد کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا تم نے دیکھا ہے، کلاس میں گئے ہو، اسکول میں گئے ہو، تم نے کلاس میں دیکھا ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ٹیچر نہیں ہوتا، استاد نہیں ہوتا، تو بچوں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کا کرسیاں اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے پر مارتے ہیں۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ استاد موجود ہے چاہے نظر نہیں آ رہا، یہی مسئلہ شیعوں کے یہاں ہے۔ شیعہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا، وجہ سمجھو، اس کا اصول سمجھو۔ تم نے کلاس میں دیکھا ہے کہ جب استاد نہیں ہوتا، ٹیچر نہیں ہوتا، بچے ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں، مارنے لگتے ہیں، کرسیاں اچھالنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر بچوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ استاد موجود ہے چاہے نظر نہیں آ رہا، بھائی استاد کا وجود ثابت ہے لیکن بچے خاموش رہتے ہیں، سائلنٹ رہتے ہیں، کہ یہی مسئلہ ہے۔ شیعوں کو معلوم ہے کہ ان کا پیمان کہتے ہو ایمان کا کیا فائدہ؟ ارے ایمان کا یہ فائدہ ہے کہ غائب ایمان کے ماننے والے ظالم نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ یہ ظلم جو ہے بہت بری شے ہے، ظالم امام نہیں ہو سکتا، امام تک ظلم جا ہی نہیں سکتا، امام ہمیشہ مظلوم رہتا ہے۔ اور پھر آئیے جناب مریم، جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ جناب حنہ بیت المقدس کے قریب آئی اور آواز دی پروردگارا میرے شکم میں جو مولود ہے میں اس کو تیری خدمت کے لیے معمور کرتی ہوں، توجہ چاہتا ہوں، پھر امام تک آپ کو لے کر آ رہا ہوں۔ جب ولادت ہوئی تو مریم جناب حنہ لے کر آئی تو بیت المقدس کے جتنے مجاور تھے وہ سب آپس میں اختلاف کرنے لگے، لڑنے لگے کہ مریم کو ہم پالیں گے۔ توجہ، آواز قدرت آئی، مریم کو وہ پالے گا جس کا توریت لکھنے والا قلم پانی پر دے رہے گا۔ بڑی محنت سے امام تک آپ کو لے کر آؤں گا، امام تک آپ کو لے کر آؤں گا۔ جس کا توریت لکھنے والا قلم، اپنے اپنے قلم پانی پر ڈالو۔ قرآن سب کے قلم ڈوب گئے، وَكَفَّلْهَا زَكَرِيَّا، جناب زکریا کا قلم پانی پر تیرتا رہا۔ جناب زکریا نے مریم کی پرورش کا انتظام کیا۔ یا اللہ، مریم کی پرورش کرانا ہے کسی کو بھی دے دے۔ پھر مریم کی پرورش کرانا ہے کسی سے بھی کرا دے۔ آواز آئے گی خاموش، یہ ہے معصومہ، اسے ہر کوئی نہیں پال سکتا، اسے وہی پالے گا جو صاحب اعجاز ہوگا۔ ارے مریم کو وہ پالے جو صاحب اعجاز ہو، اور رسول کو کون پالے؟ جناب زکریا نے پرورش کا انتظام کیا، قلم پانی پر تیرا، مجھے جہالت لے کر آنا ہے۔ جناب موسیٰ کا تابوت پانی پر تیرا ہے یا نہیں؟ اور ادھر نہیں گیا جدھر دریا بہ رہا تھا، بلکہ اس کے اپوزٹ چلا، اس کے مخالف چلا، یعنی دریا کی تقدیر کو بدلا۔ موسیٰ کا تابوت وہ ہے جو دریا کی تقدیر کو بدلتا ہے۔
اگر حسین کا جھولا فردوس کی تقدیر کو بدل دے، موسیٰ کا تابوت جا رہا ہے، آلو فرعون، ایک جملہ کہوں گا، آلو فرعون، فرعون کی آل نے اٹھا لیا، فرعون کی آل نے اٹھا لیا۔ بتاؤ مفسرین یہاں آل کے کیا معنی ہے؟ یہاں آل کے کیا معنی ہے؟ مفسرین کو چھوڑو، یہ انجیل کے الفاظ ہیں کہ فرعون کی بیٹی ٹہل رہی تھی، اس نے اٹھا لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آل میں بیٹی شامل ہے، بیوی نہیں ہے۔ موسیٰ کا تابوت پانی پر تیرا۔ اب میں چیلنج کر رہا ہوں تمام مسلمانوں کو کہ مریم کے ماننے والے، عیسیٰ کے ماننے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب حق ہے، اس لیے کہ زکریا کا قلم پانی پر تیرا۔ موسیٰ کے ماننے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب حق ہے، اس لیے کہ موسیٰ کا تابوت پانی پر تیرا۔ اب مسلمانوں تمہارے مذہب کے حق پر ہونے کی کوئی دلیل ہو تو لاؤ۔ آ گیا میں جہاں لے کر آنا تھا، بھئی پانی کے اوپر تیرا کوئی حق پر ہونے کی دلیل ہے؟ زکریا کا قلم تیرا، موسیٰ کا تابوت تیرا۔ اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ ارے کیا سن رہے توجہ چاہتا ہوں، ہمارے پاس آ جاؤ۔ ہمارا 12واں امام موجود ہے جس کا مصلی پانی پر بچھے گا، جس کا اچھا مصلی پانی پر بچھے گا۔ یا اللہ نماز بھی تو ہونا ہے نا، تو پانی پر مصلی کیوں؟ خشکی پر مصلی بچھوا، یہ پانی پر مصلی کیوں؟ آواز قدرت خاموش۔ خشکی پر ہم نے تخت رکھ کر دیکھ لیا، جس کا دل چاہا وہ آ کر بیٹھ گیا۔ ہمت ہے تو مصلی پر آ کر دکھاؤ۔ امام برحق وہی ہوتا ہے جو پانی پر مصلی بچھا دے۔ معرفت امام یہی ہے۔ اچھا بھائی نماز ہوگی، اب جملہ کہے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اور کہاں تک میرا جملہ پہنچے گا میں چہرے دیکھوں گا۔ کیا کہا؟ نماز ہوگی، ہوگی نماز۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و کانوا لنا عابدین، نماز ہوگی۔ جناب عیسیٰ فرزند مریم کہیں گے تقدم یبنا، امام فرمائیں گے تقدم یبنا مریم انا اصلی معک، فرزند مریم آئیے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ جناب عیسیٰ کہیں گے نہیں نہیں استغفر اللہ، تقدم یبن الزہرا انا اصلی خلفک۔ جس کے لیے پوری تحبیل میں نے قائم کی ہے۔ جناب عیسیٰ فرمائیں گے فرزند زہرا آگے آئیے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ عظمت امام دیکھیں، نماز کون پڑھا رہا ہے؟ آپ کا امام۔ نماز کون پڑھ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ نماز پڑھا رہا ہے فرزند زہرا، نماز پڑھ رہا ہے فرزند مریم۔ بڑی سچی رسالت ہے نا، بڑی سچی رسالت ہے۔ اچھا لفظ کو بتا دوں، نماز پڑھا رہا ہے علی کا پوتا۔ ارے بھائی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں اقتدام لینا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ نماز کون پڑھا رہا ہے؟ علی کا پوتا۔ نماز کون پڑھ رہا ہے پیچھے؟ سچی رسالت۔ ارے جب سچی رسالت پودے کو نماز نہیں پڑھا سکتی، جھوٹی خلافت دادا کو کیا غریب جملہ آ رہا ہے قرآن کا، سورہ آراف کی آیت ہے۔ میرے حبیب انہیں بلاؤ باؤ کا قصہ سنا دو،
میرے حبیب نے بلاؤ باؤ، یہ بلاؤ باؤ کون ہے؟ قرآن کے اندر دیکھیے گا سورہ اعراف کے اندر اللہ نے اسے اس میں اعزاء عطا کیا تھا، جو بھی دعا مانگتا تھا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیا کرتا تھا۔ لیکن جب فرعون کی طرف سے کچھ ایڈ ملی، کچھ پیسے ملے، قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے، اور یہ حکم ملا کہ موسیٰ کے مرنے کی دعا مانگ دے، جو جملہ آ رہا ہے اگر سال بھر یاد نہ رہے تو میری محنت سوال نہیں ہوگی۔ کیا کہا قرآن کی روشنی میں جملہ دینے جا رہا ہوں؟ کیا کہا کہ میرے نبی فرعون نے ایڈ دی کہ موسیٰ کے مرنے کی دعا مانگ دے، جیسے ہی اپنے ناقے پر سوار ہوا تاکہ موسیٰ کے مرنے کی دعا مانگے، قرآن کی آیت آئی، ہم نے اس سے اسم اعظم چھین لیا، لے لیا۔ فَمَثْلَهُ كَمَثْلِ الْكَلْبِ، میرے حبیب ابھی ایک کتا ہے، کتا کیوں؟ اس لیے کہ جو ایک نبی کے قتل کا ارادہ ہے، کہ امام کی عظمت کیا ہے، امام کا مرتبہ کیا ہے۔ امام کا مرتبہ بڑا بلند مرتبہ ہے۔ اب پھر بات آ گئی، آئیے امام کی زبانی، امام کے فضائل آپ تک پیش کرتے ہیں۔ حاکم شام اس نے اپنے درباری فقیروں سے کہا، دیکھو میں نے فرزند ابوالحسن کو بلایا، جیسے ہی دربار میں آئے، توجہ چاہتا ہوں بھائی، جیسے ہی دربار میں داخل ہو تم سب اپنے اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دینا۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ درباری فقیروں سے۔ اپنے اپنے باپ داداؤں کی فضیلت، حسن کیا کہے گا اپنے باپ کی فضیلت کے لیے؟ حسن کا باپ تو چٹائی پر بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے، وہ کیا کہے گا فضیلت میں کہنے کے لیے کیا ہے؟ جیسے ہی آپ کا امام داخل دربار ہوا، چاروں طرف سے آوازیں آنا شروع ہو گئی، امام وہیں رکے، صحیفہ ولایت پر سرخی جلالت آ گئی، اللہ کے جلال کو جلال آیا، آواز دی، لوگ کن تو بہذا مقام ہولن فہولن، دیکھ اگر میں اسی جگہ کھڑا ہو کر 1-2 سال نہیں، سال ہر سال تک دیکھ میں اگر اسی جگہ کھڑا ہو کر سال ہر سال تک، 1-2 سال نہیں، سال ہر سال تک اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو زمانہ ختم ہو جائے گا، فضیلت ختم نہیں۔ اور آواز کی تو ان درباری لوگوں کو سے کیا کہتا ہے؟ تم آ میرے سامنے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھ میں عدل اعلان اپنے باپ علی سے شروع کرتا ہوں اور آدم تک ہر ایک کا کردار بتاتا ہوں، عدل اعلان دربار میں۔ بدول سے شروع کرتا ہوں اور حوا تک ہر ایک کا کردار بیان کرتا ہوں، علل اعلان، تو میرے کان میں بس رہا۔
فضیلہ سننا چاہتا ہے؟ ایک جملہ آ گیا، دل چاہتا ہے کہ بیان کر دوں۔ لو شیخ تو واقعہ بڑا طویل ہے اور بہت بڑا واقعہ ہے، سب نے لکھا ہے، صاحب مناقب متذکرین نے بھی لکھا ہے، میں واقعے کو آدھا بیان کروں گا۔ آواز سن، نحن زین الجنان وحجج الرحمن انا اولاد الامجاد۔ دیکھ، ہم جنت کی زینت ہیں، سبحان اللہ، رحمان کی حجت ہے، اور میرے باپ دادا کی ہر فرد مجید ہے۔ لو شئتو جعلتو علاقہ کا شام پر شام کا علاقہ، رجل امرات رجل، میں اگر چاہوں میرے چاہنے کے اوپر ہے، میرے چاہنے کے اوپر اگر میں چاہوں تو عراق کو شام، شام کو عراق، مرد کو عورت۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ پیچھے کونے سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہا فرزندے ابوتراب، جس میں قدرت ہے، کیا سن رہے ہیں، جس میں قدرت ہے، جو حاکم شام کے سامنے اتنا بڑا دعویٰ کہ مرد کو عورت، عورت کو مرد۔ فنظر الامام الیہ امام نے ایک ہلکی سی نگاہ ڈالی، آواز دی، تجھے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے اچھا آواز دے، میں باقی کو یہاں پر چھوڑتا ہوں۔ نحن زین الجنان وحجج الرحمن انا اولاد الامجاد ان العرش سرری واحمد ضمیری وعلی امیری وحسین وزیری وجبرائیل فقیری۔ سن، ہم جنت کی زینت ہیں، رحمان کی حجت ہے، میرے باپ دادا کے ہر فرد مجید ہے۔ ان العرش سرری، تو لکڑی کے تخت پر بیٹھا ہے، یہ سمجھ رہا ہے یہ تخت تیرا ہے، میرے تخت کا نام عرش ہے۔ احمد و ضمیری، میرے ضمیر کو محمد کہتے ہیں، علی و امیری، میرے امیر کو علی کہتے ہیں، حسین و وزیری، میرے وزیر کا نام حسین ہے، جبرائیل و فقیری، ہمارے در کے فقیر کو جبرائیل دیکھا ہوگا کہ فقیر بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ فقیر جب بھیک مانگتا ہے تو کس کے نام پر بھیک مانگتا ہے؟ فقیر جب بھیک مانگتا ہے، آج بحث اس سے نہیں ہے کہ فقیر کس مذہب کا ہے، بحث اس سے نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ کس کے نام پر مانگ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ علی کے نام پر دے دو، شہزادی کے نام پر دے دو، حسین کے نام پر دے دو، ہے یا نہیں؟ ایک دن مجھے فقیر کا ایک پوری ٹولی ملی، میں نے ان سے کہا کہ یار تم کسی اور کے نام پر بھیک مانگو، کسی اور کے نام پر بھیک مانگو۔ انہوں نے کہا صاحب آپ کمال کرتے ہیں، فقیر کو بھیک امیر کے نام پر ملتی ہے، فقیر کے نام
بنا دیا، دنیا سے اور دین سے آری بنا دیا، اور خیرات کر کے تخت امیر دمشق کو شبر نے بادشاہ کو بھکاری بنا دیا۔ اس در پر جو بھی آیا خالی ہاتھ نہیں گیا، سوائے بیعت کے، سوائے بیعت کے۔ اب میں آ گیا اپنی منزل تک جہاں مجھے لے کر آنا تھا۔ آج کہا جاتا ہے یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں، یہ جو رونا گریا ہوتا ہے، انہوں نے معاذ اللہ خاکم بدل، انہوں نے خود اپنے امام کو شہید کیا، اب خود روتے ہیں، خود گریا کرتے ہیں، خود ماتم کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں سے کہ ہر ایسے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار رہو۔ اعتراض خود امام کو شہید کیا، خود مارا، خود روتے ہیں، خود گریا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں معاذ اللہ خاکم بدہن، اگر ہم نے مارا، خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، تو تم بھی اپنے گھروں سے نکلو، ہم بھی اپنے امام بارگاہوں سے نکلتے ہیں، تم بھی اپنے اہل و عیال بچوں کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنے اہل و عیال بچوں کو لے کر آتے ہیں، اور کسی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر امام کے قاتلوں پر لعنت ہم بھی امام کے قاتل پر لعنت بھیجتے ہیں، اور کسی غیر مسلم سے یہ فیصلہ کراؤ کہ یزید پر لعنت کرتے وقت ہمارا چہرہ بنی امیہ کی نسل تیری، بادشاہ مشرقین میرا، خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت میرا نصیبہ، میرا تو منظور ہے جو سودا یزید تیرا حسین یزید ملعون پر لعنت کرتے وقت ہمارا چہرہ اترتا ہے۔ یزید پر لعنت، یزید پر لعنت، باپ پر لعنت، جب تمہارا چہرہ اترتا ہے، یہ تو چہرہ فیصلہ کرے گا، چہرہ کتاب ہوتا ہے، اسی لیے ہم ذکر علی کر کے چہرہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس کا چہرہ کھل گیا، کس کا چہرہ اتر گیا۔ جانے بطول سمت پیمبر حسین ہے، جانے بطول سمت پیمبر حسین ہے، اس واسطے ہر ایک سے بہتر حسین کھچ کھچ کے آ رہا ہے زمانہ تیری طرف، پیاسی ہے کائنات سمندر حسین، اور کرب و بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، کرب و بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بے گھر یزید ہو گیا۔ آج پوری
ٹائم کوئی نہ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جہاں اذان ہو رہی ہے کسی نہ کسی ملک میں کسی نہ کسی جگہ پر. یہ اذان کیا ہے؟ یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے. حسین کی فتح کا اعلان. بس مرتے مر جانا اگر آزائے حسین کا سودا نہ ہو. میں ہاتھوں کو جوڑ کر نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ماتمداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آزاداری بڑی قربانیوں کے بعد آپ تک آئی ہے. اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. آپ اگر دیکھیں کہ آزاداری کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی. آج الحمدللہ سب کچھ ہے, لیکن ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ ایک شخص کے پاس کچھ نہیں تھا, لیکن جب محرم کا چاند نمودار ہوا تو گھر میں آ کر غمگین بیٹھ گیا. اس کی زوجہ نے تسلی دی کہا گھبراؤ مت, اللہ نے ہم پہ ایک بڑی نعمت دی ہے. کہا کون سی نعمت؟ کہا اللہ نے ہمیں 2 فردہ عطا کیے. ان دونوں میں سے کسی ایک کو بیچ دو, فروخت کر دو. یہ ہے آزاداری. کس طرح سے آپ تک آئی ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں. دونوں میں سے کسی کو بیچ دو, فروخت کر دو, اور پھر ہم حسین کی مجلس میں. بڑا بیٹا راضی ہوا کہ مجھے بیچا جائے. اس کا نام حسن تھا, چھوٹے بیٹے کا نام حسین تھا, لیکن پورا چھوٹے کے نام نکلا. باپ لے کر گیا. باپ نے کہا بیٹا یہ معلوم نہ ہو کہ میں تیرا باپ ہوں. ایک شخص آیا, کہا بیچنا چاہتا ہے بچے کو. کہاں بیچنا چاہتا؟ کہا قیمت. کہا 1000 درہم. اس نے کہا تم نے قیمت بہت کم لگائی ہے. بچے کو لیا, لیکن ایک مرتبہ بچے نے نئے مالک سے کہا آقا اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے مالک سے, جو میرا پرانا مالک ہے, 2 باتیں کروں. اس نے اجازت دی. کہا بابا جب آپ گھر جائیں گے اور میری ماں مجھے یاد کر کر روئے گی تو ماں سے کہہ دینا اماں علی اکبر کی جوانی کو یاد کر. اس واقعے کو صاحب عمر نے بھی لکھا ہے اور آیت اللہ دستغیر نے اپنے واقعات کے مجموعے میں بھی تحریر کیا. مالک لے کر چلا, لیکن اس بچے کا کہنا یہ ہے کہ مالک نے میرے سر پر دست شفقت پھیرا, وہاں پر سے پیار سے ہاتھ پھیرا, لے کر گیا. کیا دیکھا کہ ایک بیوی بھی تشریف فرما ہے, اور کہا کہ اس بچے کو اس کے گھر پہنچا دو, اس کی ماں انتظار کر رہی ہے. میں یہاں پہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, یہ درد صرف ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے. عزیزو کون حسین؟ مجھے ماں تک آپ کو لے کر آنا تھا. فاطمہ زہرا کا دستور یہ تھا کہ آپ اپنے سرحانے پانی رہ کر سوتی تھی. ایک دن جناب اسما نے پوچھ لیا شہزادی کیا یہ سنت رسول ہے جو آپ اپنے سرحانے پانی رکھ کر سوتی ہے؟ شہزادی نے فرمایا نہیں, یہ سنت رسول نہیں ہے, بلکہ میرے پاس میرا چھوٹا شہزادہ حسین سوتا ہے. جب رات کا آدھا حصہ گزرتا ہے اور حسین کو پیاس لگتی ہے, حسین کہتا ہے اماں پانی, تو جتنی دیر مجھے پانی کے لانے میں لگتی ہے اتنی دیر میرا حسین پیاسا رہتا ہے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا شہزادی, آپ کو یہ دوارا نہیں کہ تھوڑی دیر حسین پیاسے رہے, لیکن آج کربلا کا میدان
جانور کو ذبح کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن ایک مدینے میں ایک قصاب جانور کو ذبح کرنے جا رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ بیمار امام آ رہا ہے۔ چھٹے امام کو دیکھا کہ چھٹے امام سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے، آواز دے رہے پروردگارا ان آوازوں پر رحمت نازل کرنا جو آوازیں حسین کے لیے میں بلند۔ امام نے دعا دی پروردگارا ان آنکھوں پر رحمت نازل کرنا جہاں سے حسین کے غم میں آنسو نکلتے ہیں۔ کی دعا ہے۔ کسی نے کہا کہ جو بیمار امام آ رہے ہیں، اس نے رسی کو چھوڑا، جانور کو آزاد کر دیا۔ علم امامت ہے، علم امامت ہے۔ دکان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، آواز دی بھائی تو جانور کو ذبح کرنے جا رہا تھا، تو نے میرے احترام میں جانور کو آزاد کر دیا۔ ایک جانور کو ذبح کرنا میرے نانا کی سنت ہے۔ میں جانور کو ذبح کرنے سے نہیں روکتا، لیکن ایک گزارش ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے دو خون پانی ملایا، اس لیے کہ جب گلا خشک ہوتا ہے تو خنجر کو نہیں ملتا۔ یہ کہا اور کربلا کا رخ کیا، آواز دی، لیکن ہائے میرا مولا، اجرکم اللہ۔ رو لیجئے، رو لیجئے، گھٹ گھٹ کر مت روئیے۔ آپ پہ کوئی تماشے نہیں لگا رہا، آپ پہ کوئی تماشے نہیں لگا رہا۔ مقاتل میں ہے کہ جب مجلس منعقد ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، تو مجلس میں 3 بیویاں ضرور آتی ہیں۔ ایک نبی کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی اور ایک حسین کی بیٹی۔ حسین کی بیٹی سمجھ گئے آپ کون؟ سکینہ۔ سکینہ کہتی بھومی اماں کاش یہ رونے والے اگر کربلا کے میدان میں ہوتے تو شکر ہمارے تابعان میں نہ لگا۔ میں کربلا کے خواب کو لینا آنا چاہتا ہوں۔ آپ چاہنے والوں، کربلا کی منزل کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ امام جب وارث کربلا ہوئے ہیں تو 7 گھوڑے بدلے، 7 گھوڑے بدلے۔ امام نے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کچھ۔ ایک ضعیف نے کمر کو پکڑ کے کہا ہاذہی کربلا۔ بہت لوگ سے یہاں آپ کو لے کر آنا تھا۔ اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ امام نے آواز دی ہم اس زمین کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ زمین ہمارے لیے خلق ہوئی ہے، خیمے لگا دی جائے۔ خیمے لگ گئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے امام کو بلایا، آواز دی بھیا جب سے اس سرزمین کا قدم رکھا ہے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بس شاید میں اس کو تمام کر دوں۔ کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور وہ اس طرح سے روتی ہے جیسے اس کا جوان بیٹا۔ اجرکم اللہ، خدا ان عوضوں پر رحمت نازل کرے۔ آپ کے امام نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، کہا بنی اسد کے لوگوں آؤ۔ بنی اسد کے لوگ آئے،
اگر کوئی ہمارا چاہنے والا نشان قبر پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے نشان قبر بتا دینا اور اسے 3 دن مہمان رکھنا. مولا یہ 3 دن کیوں؟ یہ 3 دن مہمان کیوں؟ امام نے آپ کو یاد کیا ہے. ارے کس کس منزل پر یاد کیا ہے؟ جب کربلا میں وارد ہوئے امام نے آپ کو یاد کیا. جب پیاس کا غلبہ ہوا امام نے آپ کو یاد کیا. جب علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پر تھا اگر کوئی چاہنے والا ہے تو 3 دن مہمان رکھنا. شاید 3 دن کی بھوک اور پیاس یاد دلانا. بس میں نے مجلس کو تمام کیا. ایک مرتبہ بنی اسد سے کہا بنی اسد کے لوگوں دیکھو جب ہم یہاں شہید ہو جائے تو ہمارے لاشوں کو سپرد خاک کر دینا. امام کو دفن ہونے کی کتنی تمنا تھی. ایک مرتبہ آپ کا امام پڑا بنی اسد کی عورتوں کی طرف. بنی اسد کی عورتوں اگر تمہارے مرد فوج یزید کے خوف سے نہ آ سکے تو تم چلی آنا ایک ایک چادر ہماری لاشوں کا ڈال دینا. اور ایک مرتبہ آپ کا مظلوم امام بنی اسد کے بچوں کی طرف پڑا. آواز بنی اسد کے بچوں اگر تمہارے والدین فوج یزید کے خوف سے نہ آ سکے تو تم چلے آنا ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دینا. کہ امام کی مسجدیں پوری ہوئی. مقتل نے کہا کہ وقت گزرنا شروع ہوا. جب شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک بیمار ہاتھوں میں ہتھیلی آیا ایک لاش کو اٹھایا سپرد خاک. بنی اسد کے لوگ نکل گئے. ارے آپ کون؟ آواز دی مدینہ فرزاد بیمار کوفے سے پائے گا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین. الہی بحق الزہرا الہی بحق الزہرا الہی بحق الزہرا. پروردگارہ اس مجلس عزا کا حاضرین مجلس کی شریعتی مرادیں پوری فرما. میرے محبوب کے واسطہ خار کا ان آنسوؤں کا واسطہ ہمیں جو مقروض ہیں قرض سے ادائیگی فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. میرے معبود ہمیں صحیح معنی میں عزادار بننے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں شفاء عاجلہ عطا فرما. جو پردیس میں ہوں سفر میں ہوں انہیں صحیح اور سالم اپنے وطن واپس پلٹا. جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصروں میں شمار.